کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کانوں کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال کافی بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والا ہوں کہ بال آخر کانوں پہ کیوں آتے ہیں، کن لوگوں کے بال آتے ہیں، اور یہ بال کان پر آ جائیں تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان بالوں کے آنے کا نقصان کیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور پھر اس پر جو تبصرے کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باڈی کے اندر اگر کوئی کسی قسم کا کے بال آ گئے، یا سینے کے اوپر بال بہت زیادہ کچھ لوگوں کے آ جاتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی، یہ مرد ہونے کی ایک نشانی علامت ہوا کرتی ہے۔ لیکن کانوں کے اوپر جو بال آتے ہیں، تو کانوں کے اوپر بال آنے کی وجہ سے اگر کوئی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نحوست ہوتا ہے اور یہ منحوس ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ کچھ عورتوں کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی ان بالوں کے آنے کو منحوس سمجھتا ہے تو اسلام میں چھوت چھات بالکل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی نحوست ہمارے اوپر آ گئی، ہاں جن چیزوں کی نحوستیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، مثلا گناہوں کی نحوست، بے نمازی کی نحوست، نماز چھوڑنے کی نحوست، جھوٹ بولنے کی نحوست، یہ نحوستوں کا اثر ہماری ریئل لائف میں ہوتا ہے کہ ان نحوستوں کی وجہ سے ہمارے یہاں بے برکتی کا آنا، پرابلمز کا آنا، بیماریوں کا آنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو نیچرل چیزیں ہیں نا، جو نیچرل چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہیں، تو وہ نیچرل جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں ان کے آنے کی وجہ سے جو چیزیں ہماری بس میں نہیں ہیں، ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جو سائنسداں حضرات ہیں نا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کانوں کے اوپر بال آتے ہیں، ان بالوں جو اوپری حصے میں آتے ہیں نا، کان کے بالکل اوپری حصے میں جو بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بال لمبے ہوتے ہیں، تو سائنسداں حضرات کا کہنا یہ ہے، حکیموں کا کہنا یہ ہے، پرانے دور کے بھی اور اس دور کے بھی، کہ ان بالوں کا جو کانوں کے اوپر بال آتے ہیں، ان بالوں کا کنیکشن انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ہارٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی انسان کے کانوں کے اوپر بال آنے لگ جائے نا، تو اس کو اپنے دل کے مضبوط کرنے کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک علامت ہوتی ہے، یہ ایک نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کے نزدیک جو اطباء ہیں، جو حکیم ہیں، اور جو بڑے بڑے سائنسداں حضرات ہیں، ان لوگوں کے نزدیک یہ معاملہ ہے کہ جب کانوں کے اوپر بال آتے ہیں تو ان بالوں کا کنیکشن دل کے ساتھ ہوتا ہے، کہ بندے کا دل جب کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کانوں کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ جس کے کانوں کے اوپر بال آ جائیں تو اس کا دل کمزور ہو گیا، کیونکہ ہزاروں لوگ ایسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کے کانوں کے اوپر بال نہیں ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک آتے ہیں، ان کا دل جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جایا کرتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے ان کو، تو ان کے تو کانوں پر بالکل بال نہیں آتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اشارے باڈی میں پرابلم آنے کی وجہ سے کچھ علامتیں کچھ لوگوں کے ظاہر ہوتی ہیں، وہ ان کے ہارمونز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ان کے بلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے، کچھ کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو کوئی دوا ریئیکشن کرتی ہے، کسی کو وہ دوا ریئیکشن نہیں کرتی ہے، تو یہ باڈی ہماری کن چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہے یہ اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی انسان کو یہ نشانی نظر آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا یا اور کوئی اچھے حکیم سے رابطہ کر کے دل کو مضبوط کرنے والے خمیروں کو آپ کھا سکتے ہیں، اور اللہ کے اوپر مکمل توکل رکھیں، یقین رکھیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔